لباس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لباس سے شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھے لباس سے اچھی عزت بنتی ہے، برے لباس سے بری اس کے لیے نظریات بنتے ہیں، اور شریعت اللہ رسول ہمارے لیے اہمیت ہے۔ ہم نے تو اللہ رسول کو دیکھنا ہے کہ وہ کس لباس سے ہم پہ خوش ہیں اور کون سا لباس ہے جو اللہ رسول کو پسند نہیں۔ تو میں یہاں آپ کو چند کلر بتاتا ہوں۔ ویسے تو لباس اس طرح ہونا چاہیے کہ جو ننگیج ڈھانپے، اس لباس کا کچھ فائدہ نہیں جو ننگیج نہ ڈھانپتا ہو۔ آج کل بہت سے شارٹ کپڑوں کی جو رواج ہیں، بچیوں نے بہت ہی زیادہ ہپ نظر آتی ہے، شارٹ آگے پیچھے یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، یہ سنت ہے۔ یہ جیسے قمیض کے آگے لمبا کپڑا ہو، آگے سے چھپایا ہو اس نے، پیچھے سے ہپ کو چھپایا ہو، یہ سنت ہے۔ کوئی بھی لڑکی یا لڑکا، مرد یا عورت اس طرح کا لباس ڈالے کہ اس کے آگے پیچھے یہ چیز ہپ چھپانے والی اور آگا چھپانے والی نہ ہو تو وہ مکروہ لباس ہے، وہ سنت کے مطابق لباس نہیں۔ اگر آپ نے پینٹ شرٹ بھی پہنی ہے تو کھلی ڈالیں، جس سے آپ کا ابھار نظر نہ آئے، فرنٹ کا ابھار نظر نہ آئے، بیک کا ابھار نظر نہ آئے۔ اور خاص کر عورت کو تو پینٹ بالکل ممنوع ہے۔ مرد بھی اگر پہنے تو زیادہ کوشش کریں کہ شلوار قمیض اور سنت والا لباس ہو۔ اگر آپ کا یونیفارم ہے، کچھ مجبوری ہے یا ذوق ہے، تو جس طرح 3 پیس ٹائپ کپڑے ہوتے ہیں کھلے اوپر ویس کوٹ لمبی ڈالی ہو، جیسے قائد اعظم علامہ اقبال ٹائپ کپڑے ڈالتے تھے۔ آج بھی جو بڑے جج صاحبان یا کوئی بڑے آفیسر ہوتے ہیں، وہ شرٹ اندر نہیں ڈالی ہوتی، وہ شرٹ باہر نکالی ہوتی ہے اور تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے جو بیک اور فرنٹ کو کور کرتی ہے، اور اتنی ٹائٹ پینٹ نہیں ہوتی۔ یہ کپڑوں کا بہت ضروری ہے۔ کلر کا بھی آپ معلوم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہننا پاکیزہ اور ستھرا لباس ہے، بلکہ فرمایا کہ بہترین لباس وہ ہے جو تم پہن کر نماز کے لیے مسجدوں اور قبروں میں اللہ کریم کی ملاقات کے لیے جاتے ہو تو وہ سفید ہے۔ آپ دیکھتے ہو مردے کو کبھی رنگ دار کفن دیا ہے؟ سفید کفن ہے۔ احرام کبھی رنگ دار ڈالا ہے؟ سفید ہے۔ تو اسی طرح سفید کپڑے ہی زیادہ سلوائیں، زیادہ سے زیادہ سفید کپڑے دیکھیں۔ آپ بزرگوں کو دیکھتے ہوں گے، کئی علماء کو، نیک بندوں کو اکثر انہوں نے سفید ڈالے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو میرے بھی تقریباً 1-2 کپڑے ہیں تھوڑے سے جو ہلکے کلر میں بھی پہن سکتے ہیں، لیکن زیادہ سنت سفید۔ آپ نے یہ 2 حدیثیں سنی جس میں فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی مسجد میں جانا ہو، خانہ کعبہ میں طواف کے لیے، عمرہ حج کے لیے سفید کپڑا ڈالو۔ سفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ بلکہ آگے فرمایا سفید لباس پہننا پیارے آقا کریم کی پیاری سنت اقدس بھی ہے۔ نیز سفید لباس ہی فرشتوں کا لباس ہے۔ فرشتے بھی جب کبھی انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں یا پیغمبروں کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، اب بھی کئی جگہ ظاہر ہو سکتے ہیں، تو فرشتوں جو انسانی لباس میں آئیں تو ان کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ سفید۔ جنتیوں کا لباس بھی سفید ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے ایک بیان کی حدیث کہ جنگ احد کے دن 2 شخصوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور کافروں سے سخت جنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ بعد میں، تو جب میں نے اس کا تذکرہ کیا تو پتہ چلا کہ سیدنا جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے جو سفید کپڑے پہن کر انسانی شکل میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ اس لیے لباس سفید جو ہے وہ قبر، حشر اور جنتیوں کا آپ نے فرمایا، جنت میں بھی جو جنتی ہوں گے ان کے سفید کپڑے ہوں گے۔ فرشتے جو روح قبض کرنے آتے ہیں ان کے جو نیک فرشتے، نیک بندے کی، اس کے بھی سفید ہوتے ہیں، حاجیوں کے بھی سفید ہوتے ہیں۔
لہٰذا یہی بہترین کپڑے ہیں جو سفید پہنے جائیں، اور خاص کر وہ کپڑے جو ڈھانپے ننگیج، آپ کا ننگیج ڈھانپیں، عورتیں بھی وہ ڈالیں، مرد بھی، جو ننگیج ڈھانپیں۔ جی سرخ لباس ٹھیک نہیں ہو مرد کے لیے۔ کون سا لباس؟ ادھر بھی میرا کیمرہ سب کی طرف۔ سرخ لباس کس کا؟ اللہ کے نبی سے فرمایا سرخ لباس منع ہے، کہ ہمیں امتیوں کو تاکید کی کہ سرخ لباس نہ پہنیں۔ ایک شخص گزرا جس نے 2 سرخ کپڑے پہنے تھے، یعنی چادر قمیض ہوگی یا شلوار قمیض ہوگی۔ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، مگر آپ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کے سرخ کپڑے تھے۔ سرخ کپڑے عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کا کیا ہے؟ کہیں آپ نے ملنگ دیکھے نا بابے، ہاں جی، کپڑا بھی یہ بھی سرخ، قمیض بھی سرخ، یہ بھی سرخ، نال کڑے، نال وہ انج، نال ٹل، یہ بھائی ہندوؤں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ بزرگ نہ مانا کریں، یہ ہندوؤں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ایسا نہ ٹل ڈالتے ہیں، نہ کڑے ڈالتے ہیں، نہ متار پکڑتے ہیں، نہ ہی رنگ سرخ والے کپڑے پہنتے ہیں، اور نہ ہی ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ ننگے پاؤں پھرنا بھی آپ کو نہ، ہاں جوتا نہیں ہے، غریب ہے، نہیں خرید سکا، ٹوٹ گیا ہے، وقتی طور پر کوئی مسئلہ تھا، جان بوجھ کے ننگے پاؤں پھرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی۔ اسی طرح فرمایا سرخ رنگ سے بچو کہ شیطان کا پسندیدہ رنگ ہے، یعنی سرخ ٹوپی، سرخ دستار، سرخ قمیض، سرخ شلوار، اس سے بچو، یہ چیز شیطان کی پسندیدہ ہے۔ ایک صحابی نے سرخ کپڑے پہنے تھے، آپ نے دیکھ کر ناپسند کیا تو انہوں نے گھر جا کر کپڑے اتار کر جلا دیے۔ آپ نے فرمایا مرد کے لیے سفید، عورت کے لیے رنگین لباس بہتر ہے، یعنی یہ سرخ رنگ عورتوں کا ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز رنگ بھی آپ کا پسند تھا۔ جب کبھی آپ نیا کپڑا پہنتے تو پرانے کپڑے کسی غریب کو گفٹ کر دیتے۔ آپ کے پاس پرانے کپڑے ہوتے ہیں تو بھانڈے والوں دے دیں نا، بیبیاں جوڑ جوڑ کے میرے ادھر ادھر گھر سے بھی، ہاں جی۔ میں سوچتا رہتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ اب میں نے تحقیق کی ہے کہ کئی بھانڈے والے جڑے نا کپڑیاں تو بھانڈے لو، میں دیکھتا ہوں بھی وہ بیبیاں جو کپڑے بھانڈے والوں دے کے تو بھانڈا لے لیندی ہیں۔ اگر یہ سنت ہے کہ نئے کپڑے ملے ہیں تو پرانے کسی غریب کو پہنا دو، ٹھیک ہے۔ نیا کپڑا پہنتے آپ شکرانہ کرتے، نفل پڑھتے، نیا جوتا، نئی چیز ملے تو اللہ غنی۔ آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میری امت کے پاجامہ یعنی شلوار پہننے والوں کو بخش دے، اور خود کہتے لوگوں پاجامہ پہننے کو لازم کر لو، یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے زیادہ ستر پوش ہے۔ چادر سے نا پہننا، چادر بھی سنت ہے لیکن زیادہ شلوار ہے، چادر آگے سے کھل جاتی ہے، سوتے میں بے احتیاط ہو جاتی ہے۔ اور پہننے میں سب سے زیادہ آپ کو قمیض پسند تھی، جی آستینوں پونچوں والی، یعنی قمیض جو آگے پیچھے آستین ہو اور بازو ہوں۔ آپ شرٹ بھی لیں تو پورے بازو والی لیں، ہاف بازو والی شرٹ، جب بھی شرٹ خریدیں پورے بازو والی کوشش کریں، زیادہ شلوار قمیض ہو۔ چاند اگر کپڑے جدید دور میں آپ آ ہی رہے ہیں، انگریزوں کے غلام ہیں تو ہماری مجبوری ہے ان کی غلامی کرنا، تو آپ کرنی بھی ہے تو پھر پوری شرٹ بازو والی ہو اور جو پیچھے ہپ کو چھپائے آگے پیچھے اس طرح، اور کھلی کھلی پینٹ ہو۔ اسی طرح فل کالا لباس پہننا بھی آپ نے ناپسند کیا ہے، یعنی ایک کپڑا کالا ہو تو دوسرا سفید ہو، اس طرح پہنا جا سکتا ہے۔ ٹوٹل بلیک لباس
یہ بھی آپ نے ناپسند کیا ہے۔ دستار میں آپ نے تقریباً مختلف کلر پہنے ہیں، سبز بھی پہنی ہے آپ نے، زیادہ سفید ہی رکھی ہے، بلیک بھی دستار پہنی ہے آپ نے، اس طرح ہلکے کلر کے ایک دو کپڑے بھی آپ نے پہنے ہیں جس میں ہلکا کلر ہو، ہلکے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں آپ۔ جی ہاں جی، ایک کپڑا پہن رکھ سکتے ہیں، ایک مکمل نہیں، سرخ تو کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، آپ نے پڑھا نا۔ امامہ پہننا دستار، یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ فرشتوں کی اور نبیوں کی سنت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی پہنتے تھے لیکن امامے کو پسند فرماتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں امامہ پہن کر نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ امامہ کے بارے میں فرمایا جمعے کے دن امامہ پہن کر نماز پڑھنا سنت دائمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنے فرشتے اس کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ جمعے کے دن امامہ ڈال کر پڑھنا، بغیر امامے کے بغیر پڑھا گیا جمعہ امامے سے پڑھنا 70 گنا زیادہ ثواب۔ دستار بھی ڈالو، اے دستار کو انگریز بڑے ڈر دے جے، ہندو بڑے ڈر دے جے، یہ بڑا خوف دہشت ہے، سنت ہے نا، سنت داڑھی دی بھی بڑی دہشت ہے، تو آپ سنتوں کو اپناؤ۔ اسی طرح ٹوپی ڈال کے رکھنا بھی سنت ہے، کبھی کبھار تیل وغیرہ لگانا سر کو، ٹوپی کے بغیر رہنا بھی سنت ہے کہ تیل لگا کے سر کو، جسم کو نہانا سنت ہے۔ جمعے کے دن خوشبو لگانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، سرما لگانا بھی سنت ہے۔ جسم کو پاک صاف رکھنا، گندگی سے بچا کے رکھنا، نہاتے رہنا، یہ بھی سنت ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں پھر صحیح کل اللہ